صفحہ نمبر 83، 5واں پارہ، پہلا صفحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سردی لگے گی اس طرف آج۔ بیان چل رہا تھا محرمات مؤقتہ اور محرمات مؤبدہ کا، وہ عورتیں جن کے ساتھ شریعت نے نکاح کو حرام قرار دیا، اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ عورتیں وہ ہیں جن کے ساتھ کسی خاص عذر کی اور عارض کی وجہ سے وقتی طور پہ نکاح ناجائز ہے، اور کچھ عورتیں وہ ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح ناجائز ہے۔ جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے ان کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ دوسرے پارے میں آیا تھا کہ غیر مسلم مشرک اور کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو تفصیل آئی ہے وہ یہ ہے کہ نسب کے رشتے، رضاعت کے رشتے اور مصاہرت کے رشتے۔ نسب باپ بیٹا، ماں بیٹی، اصول و فروع جن کو ہم کہتے ہیں، بہن بھائی، اور رضاعت جن کا دودھ پی لیا ہو ان سے، اور مصاہرت جس کے ساتھ نکاح کر لیا ہو تو اس کے پھر کس رشتہ دار کے ساتھ کس صورت میں نکاح جائز ہے، کس صورت میں ناجائز ہے، اس کی تفصیل۔ اور پانچویں قسم تھی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح شرعی اعتبار سے جائز ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے ممانعت کر دی گئی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہیں یا حالت عدت میں ہیں، جب تک ان کی عدت پوری نہ ہو جائے یا جب تک ان کا شوہر ان کو طلاق نہ دے دے، مر نہ جائے، تب تک ان کے ساتھ نکاح ناجائز ہے۔ نکاح کے مقاصد بھی بیان کر دیے گئے تھے، نکاح کیوں مشروع ہوا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ طبعی ضرورت بھی ہے، شرعی ضرورت بھی ہے، اور فطری ضرورت بھی ہے۔ فطری ضرورت انسانی نسل باقی رہے، طبعی ضرورت کے انسان کو بعض صورتوں میں ضرورت پڑتی ہے، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے کھانے پینے کی، ایسے ہی مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے جنسی تسکین کی۔
شرعی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ احکامات شرعیہ جو ہیں ان پر عمل تو انسان ہی کرے گا، جب انسان ہی نہیں رہا، اس لیے شرعی اعتبار سے نکاح کو مستحسن عمل قرار دیا گیا اور تمام انبیاء کی سنت کہا گیا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی پھر کئی صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی نکاح اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا، تو یہ مجبور ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رشتہ تو اس کو مل جائے گا، لیکن اس کی مالی حالت اتنی کمزور ہے کہ یہ کسی کی عورت کو بیوی بنا کر گھر لائے تو پھر اس کے اخراجات پورے کرنا یا اس کو کہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ دینا اس کے بس کی بات نہیں، تو پھر آگے جو اولاد ہوگی اس کا کیا انتظام کرے؟ ایسی اور بہت ساری صورتیں ہو سکتی، تو پھر شریعت نے ایک اور راستہ بتایا ہے۔ یہ جو آج کی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا سے، یہ ایک آیت جو ہے اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ پھر ایسی صورت میں کن عورتوں کے ساتھ نکاح کریں۔ اس کو ہم یہاں اپنے عرف میں حالات کے پیش نظر اگر دھیان دیں تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہاں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے حالات پیش آئے ہیں کہ انہیں غیر ریاستی عورتوں سے شادی کی ہے، بہار، بنگال، یو پی، وہاں کی کتنی عورتیں یہاں ہیں۔ وہ کیوں آئیں؟ اس لیے کہ ان کے گھر والوں کو اپنی غربت کی وجہ سے یہاں کسی نے رشتہ نہیں دیا، یا ان کی عمر اب ایسی ہو گئی، حالات ایسے ہو گئے، مالی تنگی کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل ہیں، کوئی ذات پات کا مسئلہ ہے یا کوئی اور جسمانی ایسی کمزوری اور عیب ہے جس کی وجہ سے کوئی عورت یہاں کی اس کی بیوی بننا پسند نہیں کرتی، تو مجبور ہے، ادھر نکاح کی حاجت بھی ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو پھر گناہ کا خطرہ ہے یا اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا ہے، تو پھر یہ ایک صورت یہاں یہ ہے کہ پھر غیر ریاستی یعنی اپنے ہی سطح کے کمزور طبقے میں جا کر نکاح کر لیں۔ لیکن ہمارے عرف میں بھی اگرچہ شرعاً جائز ہے، یہ جو آگے بات آئی کہ اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کو سمجھنا آسان ہے۔ کشمیر کے کسی آدمی کا بہار بنگال کی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے، ایسے ہی بہار بنگال کا کوئی آدمی کشمیر میں آ کر شادی کر لے تو جائز ہے، مسلمان ہونا چاہیے، لیکن پھر اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے نہیں، حالات کے اعتبار سے بھی ایک ایسی نسل وجود میں آئے گی کہ جن میں لسانی فرق ہوگا، زبان کا فرق، ان کی زبان کچھ اور ہے، یہاں کی زبان کچھ اور ہے، تہذیب کا فرق ہوگا، ان کا رہن سہن الگ ہے، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن الگ ہے۔ اور اس سے بھی ذرا نازک مسئلہ یہ ہے، وہ ایڈجسٹ تو ہو جاتی ہیں، لیکن نازک مسئلہ ہے کہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو کشمیری پورا کشمیری سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اس کو آدھا کشمیری سمجھتے ہیں، ماں اس کی کشمیری نہیں ہے، باپ اس کا کشمیری ہے، اس کو درجہ دوم کا شہری قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی نسل ہے، اگرچہ شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ اسی طرح اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اسلامی اعتبار سے بہار، بنگال، اڑیسہ، عرب، عجم، یورپ، ایشیا، کہیں کا بھی کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو، تو ان کا آپس میں نکاح جائز ہے، اور اس اعتبار سے کوئی پابندی، کوئی کسی طرح کی عیب کی بات نہیں، شرائط مسلمان ہو، بس عطا پتہ ہو کون ہے کیا۔ ایک صورت ہوتی ہے مملوکہ شریعہ کے نکاح کی، اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جب مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا جنگی معاملہ ہو اور حالات جنگ کے ہوں، جس کو ہم جہاد کہتے ہیں، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے، کامیابی مل جائے، تو جیسے کامیاب ہونے والی قوم
مغلوب قوم کی جو ہار جاتے ہیں ان کے مردوں کو عورتوں کو جو لڑنے والے یا جو بھی ہاتھ میں پکڑ جائے اس کو قیدی بنا لیتے. اسی طریقے سے ان کا جو مال ملتا ہے وہ مال بھی اسلحہ بھی چھین لیا جاتا ہے، اور جتنا علاقہ ان کے قبضے میں آ جائے ان کا علاقہ اتنا اپنے علاقے میں ملا لیا جاتا ہے. یہ تو دنیا کی جنگی صورتحال ہے ہی. جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو قیدی کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قیدی. یہ قید میں آئے. جیسے بارڈر کے اس طرف کوئی پکڑا جائے گا تو یہ قید میں آ گیا، دوسرے ملک کا آدمی. اسی طرح حالت جنگ میں کامیابی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ جو غیر مسلم یا مسلمان لگ جاتے ہیں، انہیں جو پکڑے جاتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کے قیدی ہوتے ہیں، لیکن ان کو قیدی کا لفظ بول کے یاد نہیں کیا جاتا. پھر اس کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امیر المومنین جو ہوتا ہے، فوجی کمانڈر یا اسلامی ملک کا بادشاہ، وہ سارا مال جمع کروا لیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مال غنیمت، اور اس طرح کے قیدی بھی اسی کے قبضے میں ہوتے ہیں. پھر وہ اس مال غنیمت کو اپنے ملک میں تقسیم کرتا ہے، مجاہدین میں تقسیم کرتا ہے. تو مرد اور عورت جو پکڑے جاتے ہیں ان کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے. اب جو مرد اور عورت اس طریقے سے قبضے میں آ جاتے ہیں، مرد کو کہا جاتا ہے مملوک، عورت کو کہا جاتا ہے مملوکہ، اور اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غلام اور باندی، جس کو ہم کہیں گے نوکر اور نوکرانی. ان کی خرید و فروخت جائز ہوتی ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو اسلام کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے یا ان کی پشت پناہی کی کافروں کی، تو ان سے کام لینا جائز ہے، اور ضرورت نہ ہو تو ان کو بیچ کر ان کے ذریعے سے پیسہ حاصل کرنا جائز. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر بہت سارے اعتراضات غیر مسلموں نے کیے ہیں کہ اسلام کا یہ نظام ظالمانہ نظام ہے، لیکن وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اس پوری حقیقت کو سمجھ میں نہیں آئے کہ رہے ہیں، نہ انہوں نے پڑھا ہے، نہ سنا ہے، نہ سوچا ہے کہ اسلام نے ان کو قیدی بنا کر جیلوں میں سڑنے کے لیے نہیں ڈالا، نہ اسی طرح ان کو پھانسی پر لٹکا کر ان کی زندگی کے خاتمے کی کوشش کی، بلکہ ان کو ایک باعزت زندگی دی ہے، البتہ درجہ دوم کے شہری کی حیثیت سے. اس میں پھر ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں ان قبضے میں آنے والی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے. اس کے لیے شرائط ہیں، ایسے ہی نہیں ہے کہ ہر کوئی پکڑے تو ان کے ساتھ پھر بیوی بنا کر رکھ، اس کے شرائط ہیں. تو یہ چونکہ نام لگتا ہے ان کو، یہ کیا ہیں؟ باندی اور غلام. غلام باندی کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. غلام باندی کو جو خرید لے گا اس عورت اور مرد کو، اب اس عورت اور مرد نے جس نے خریدا ہے یہی مالک ہے اس مرد کا بھی اور عورت کا بھی جو خریدے گئے ہیں، اور ان کا جو مال ہے اس کا مالک بھی یہی ہے. اختیارات اسی کے چلیں گے جیسے باپ کا اختیار اولاد پر ہوتا ہے. وہ چاہے تو ان کا کہیں نکاح کر دے، چاہے تو خود ان کے ساتھ نکاح کر. لیکن چونکہ یہ درجہ دوم کے شہری ہیں تو بعض حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جی اس عورت کی بچہ اور بچی جو آگے ہوں گے کہیں گے اس کی ماں تو باندھی تھی، اس کی ماں باندھی تھی. اس لیے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت نے بعض صورتوں میں ان عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن پسند بالکل نہیں کیا ہے. کھلی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ قرآن میں صاف آیا ہے. اسی آیت میں آخر میں دیکھیں ان تصبروا خیر لکم، نیچے سے آیت نمبر 5، نیچے سے سطر نمبر 5، سطر نمبر نیچے سے 5ویں سطر ہے نا. لمن خشی العنت منکم وان تصبروا، ان تصبروا خیر لکم کا مطلب ہے اگر تم صبر کرو اور ان عورتوں کے ساتھ مجبوری کے باوجود نکاح نہ کرو یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ عورتیں کسی کے نکاح میں آئیں گی، ان سے اولاد ہوگی، تو یہ تو خود بیچاری کیا ہیں؟ باندھی. ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی کیا بن جائیں گے؟ آگے
باندھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد نہیں ہوں گے. جس طرح یہ عورت کسی کے قبضے میں ہے، اولاد بھی اسی کے قبضے میں، اور اس عورت کا مال بھی اسی کا ہے، تو پھر تو ایک سلسلہ چل پڑے گا آگے غلام باندیوں کا، ان کو بھی بیچا جائے. اس کو پسند نہیں کیا گیا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، مجھے مدت تو سمجھ میں نہیں آیا، میں بھی اس کو نہیں سمجھ پاتا، کتابوں میں پڑھا تھا، تفصیل نہیں دیکھی تھی. تو پھر بہت پہلے مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ اس مسئلے کو ذرا تفصیل سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے. وہ بھی اس وجہ سے آ گیا کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا اور میں نے سوال کا جواب دیا. آج مجھے لگتا ہے شاید میں نے وہ جواب غلط دیا تھا، کیونکہ مجھے اس کی پوری وضاحت اس وقت نہیں تھی. لیکن جواب دینے کے بعد اب مجھے نہیں یاد کس نے یہ پوچھا تھا، کافی عرصے کی بات، میں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہاں کچھ اپنی طرف سے زبان درازی بھی میں نے کی، لیکن اس سے کسی نے غیر مسلم نے پوچھا تھا، وہ جواب نہیں دے پایا تو اس نے مجھے پوچھا، تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، اسلام کا نظام عدل ہے، ان کے ساتھ ان کو رکھا جاتا ہے، گھروں میں کھلایا پلایا جاتا ہے، یہ ہے وہ فلاں چنا ہے. لیکن پوری صورت کیا ہے یہ مجھے بھی سمجھ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں مدتوں سے غلام باندھی کا کوئی تصور ہی نہیں، اور اب تو ساری دنیا میں ایک معاہدہ ہو چکا ہے کہ انسانی خرید و فروخت ناجائز ہے، ہر قوم کے، ہر ملک کے آئین میں ہے. تو مدتوں سے اب غلام باندھی کا کوئی تصور نہیں ہے. جب تصور ہی نہیں ہے تو ذہن اس کی طرف جاتا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کتابیں دیکھنے کی حاجت پڑتی ہے. آج یہ سبق آ گیا تو کچھ باتیں میرے ذہن میں بھی آ گئی، میں نے سوچا وہ بتا دوں. اگرچہ اس کے بغیر بھی سبق پڑھا جا سکتا ہے، لیکن پھر یہ ہوگا کہ کسی وقت آپ میں سے کسی کے ذہن میں خلجان آیا تو آپ پوری بات نہیں سمجھ پائیں گے، آگے کسی کو بتا دیں گے. اور میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ مجھے پھر یاد ہو جائے سبق، تھوڑا سا جو کچھ موٹا موٹا اس کا حصہ ہے وہ سمجھاتا ہوں. کہ غلام اور باندی کو اپنے استعمال میں لانا، ان سے کام کرانا، جبکہ ظلم نہ ہو، ظلم کے لیے بالکل اجازت نہیں، ایسا کام تو کرانا ہی نہیں ہے جو انسانی اختیار میں نہ ہو. جیسے عام مزدوروں سے، نوکروں سے کام کرایا جاتا ہے گھر کا، وہ کرانا. اور پھر ضرورت نہ ہو تو ان کو کسی دوسرے انسان کو بیچ کر اس سے پیسہ حاصل کر لینا جائز ہے. کیوں جائز ہے، یہ کیسے شریعت نے روا رکھا، یہ ایک مستقل مضمون ہے، اس پر بولیں گے تو اسی پہ سارا وقت لگ جائے گا. البتہ شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے. اس میں ایک وضاحت ضروری ہے، میں نے پہلے ہی بتلا دیا، چونکہ عرصہ دراز سے انسانی خرید و فروخت ناجائز ہے، تو اس دور میں جو مزدور طبقہ ہے جس کو ہم 800 500 400 روپیہ دے کر دن میں اجرت پر رکھتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں، یا گھر میں یا فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مرد اور عورت ہیں، وہ بھی نوکر کہلاتے ہیں، مگر وہ اس طرح کے غلام باندھی والے نوکر، ان کے حقوق وہی ہیں جو ایک آزاد انسان کے حقوق ہیں. جو مالک کا حق ہے وہی کس کا حق ہے، مزدور کا. جو گیٹ پہ کھڑے چپراسی کی حیثیت ہے انسانی اعتبار سے، وہی حیثیت ہوگی فیکٹری اور کارخانے کے جنرل مینیجر کی. جو وزیر اعظم کی حیثیت ہے وہی نالی صاف کرنے والے کی حیثیت ہے. کس اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، کہ جیسے وزیر اعظم کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو عدالت ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو عدالت ہے، دونوں کے ظالموں کو برابر کی سزا دی جائے گی اور انصاف دونوں کو ملے گا. اب یہ تصور ہی نہیں رہا. اگر اللہ نے چاہا کہیں ایسے حالات بن گئے، اگر آپ لوگ ہوئے، ہم ہوئے، ہمیں مل گئی یہ غلام باندھی، تو اس وقت ہم پھر مسائل پوچھیں گے علماء سے انشاءاللہ. ابھی دور دور تک حالات نظر نہیں آ رہے. اب یہ جو عورتیں آ گئیں اور یہ جو مرد آ گئے قبضے میں، جن کو ہم نے غلام اور باندھی کہا اور کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، ان کے حقوق ہیں باضابطہ. ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی جا سکتی، ان سے جانوروں کی طرح کام نہیں لیا جا سکتا، ان پہ ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، ان کو کھلانا پلانا ہے، رکھنا ہے گھر میں. اور پھر معاشرے کے کچھ احکام ہیں جو ان سے وابستہ ہیں، جیسے اجنبی مرد ہے وہ گھر میں نہیں آ سکتا، اس سے پردہ ہے. بعضی صورتیں پردے کی ایسی ہیں جو گھر کے نوکر سے بھی کرنی پڑتی، یہ نہیں غلام باندھی سے. اور یہ جو عام آدمی گھر میں مستقل نوکری کرتا ہے یہ تو اجنبی ہے، اس کے لیے تو پردے کے وہی احکامات ہیں. ایسے ہی باندھی کے بھی مسائل. لیکن جو باندھی اس طرح قبضے میں آ جاتی ہے، اس کے ساتھ شریعت نے ایسی صورت میں نکاح کو جائز قرار دیا ہے کہ جس آدمی کو نکاح کی شدید ضرورت اور حاجت ہو، جس کو نکاح کی شدید ضرورت اور حاجت ہو، اور اس کے پاس آزاد عورت سے نکاح کرنے کی کوئی صورت نہ بن پاتی ہو، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لے. مگر شرطیں: نمبر 1،
اس میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے. اب وہ سارا اختلاف بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم سارے جانتے بھی نہیں امام شافعی کون ہے، احمد کون ہے، حنبل کون ہے. بس میں تو فقہ حنفی کے مطابق بتاؤں گا جو ہمارا ہے، موٹی موٹی باتیں. پہلی شرط یہ کہ مسلمان ہو. کافرہ کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوگا، وہ پیچھے آ گئی بات. باندھی اگر کافرہ ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں. ہاں مسلمان کے ساتھ اگر وہ کتابیہ ہے یعنی یہودی ہے یا عیسائی ہے تو وہ بھی مسلمان کے درجے میں ہے. اور یہ مسئلہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں کتابیہ کے ساتھ نکاح جائز ہے. مگر اس دور کی یہودی اور عیسائی عورتوں کے بارے میں اتفاق ہے علماء کے وہ ساری کے ساری کافر ہی ہیں، اس لیے کہ اب عیسائیوں اور یہودیوں میں مجموعی اعتبار سے شرک آ چکا ہے، وہ مشرکات میں ہی داخل ہیں. لہٰذا اس دور کی عیسائی اور یہودی عورتوں کو بھی نکاح میں نہیں لا سکتے، نہ آزاد کو نہ باندھی کو. اس سے پتہ چلا مسلمان ہونی چاہیے. اچھا یہ شرط اسی میں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو آدمی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے پہلے سے اس کے نکاح میں کوئی آزاد عورت نہ ہو. اگر آزاد عورت ہوگی پھر اجازت، پھر کیا ضرورت پڑی ہے باندھی کے ساتھ نکاح کرنے کی اور ایک ایسی نسل وجود میں لانے کی جو آگے چل کر غلام رہے. یہ دوسری شرط سمجھ میں آ گئی. تیسری شرط یہ ہے، کچھ تو اسی قرآن پاک کی آیت سے سمجھ میں آتی ہیں، کچھ فقہاء نے کتابوں میں لکھی ہوئی. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ بغیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے. اگر بغیر شادی شدہ ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر شادی شدہ ہے تو پھر تین صورتیں. یا تو یہ آ گئی مسلمانوں کے قبضے میں لیکن اس کا شوہر بھاگ گیا اور وہ چلا گیا اپنے ملک میں، تو اب دیکھا جائے گا وہ دارالحرب میں یعنی کافر ملک میں رہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں 1 مہینے تک، 1 ایام حیض کی مدت گزرنے تک اس کا انتظار کیا جائے. نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، جیسے عدت والی عورت کے ساتھ نکاح نہیں. جب اس کے ایام حیض مکمل ہو جائیں، 1 حیض آ جائے، استبراء رحم کا مطلب ہے کہ اب یہ یقین ہو گیا کہ یہ حمل سے نہیں ہے، تو اب اس کے ساتھ اس صورت میں نکاح کی اجازت ہے. اور اگر وہ آدمی جو اس کا شوہر ہے وہ کافر ہی ہے لیکن وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ہے تو پھر اس کا انتظار کیا جائے 3 حیض تک، چونکہ وہ ساتھ میں ہے نا. اگر وہ مسلمان ہو جائے ٹھیک، اگر وہ مسلمان نہ ہو اور یہ لڑکی کیا ہو گئی ہے مسلمان تو ضروری ہے نا، وہ تو پہلے ہی شرط ہے، لیکن شوہر مسلمان نہیں ہو رہا ہے، 3 حیض تک انتظار کرنے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوا وہ، اور ہے یہ دونوں قبضے میں آئے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں قاضی شرعی ان کی تفریق کر دے گا، یعنی وہ اس نکاح کو ختم کر دے گا. وہ مجاز ہے. کیسے تفریق کرتا ہے وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے. فسخ نکاح کیسے ہوتا ہے، تفریق کیسے کی جاتی ہے. وہ ایک فیصلہ سنائے گا کہ میں تم دونوں کا نکاح ختم کرتا ہوں، اور اس کا یہ فیصلہ کرنا خود بخود طلاق بن جائے گا اور یہ آزاد ہو جائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ یہ عورت جو مسلمانوں کے قبضے میں آئی ہے، شادی شدہ ہے، لیکن اس کا گھر والا بھی مسلمان ہو گیا ہے، چاہے پھر وہ گھر والا مسلمانوں کے ملک میں آ گیا ہو یا پھر دارالحرب میں ہی ہو، تو ایسی صورت میں چونکہ یہ مسلمان کی منقوہ ہے تو اس کے ساتھ نکاح کی اجازت کام کاج نہیں سکے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ان شرطوں کے ساتھ اس عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے. اب 2 صورتیں ہیں. نکاح کون کر رہا ہے؟ جس کے قبضے میں آئی ہے مالک خود نکاح کر رہا ہے، یا مالک خود نکاح نہیں کرتا بلکہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کرا رہا ہے. اگر وہ کسی دوسرے سے نکاح کراتا ہے کسی عام آدمی سے، تو یہ شرط پہلے میں نے بتلا دی ہے کہ وہ عام آدمی پہلے سے شادی شدہ نہ ہو اور اس کے نکاح میں اس وقت کوئی آزاد عورت نہ ہو، کیونکہ خلط ملط ہو جائے گا نا آزاد عورت بھی یہ بھی، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے اس کے ساتھ نکاح کی. تو مجبوری کی حالت میں شریعت نے اجازت دی. تو ایسی صورت میں جو اس کا مہر ہوگا وہ مہر کس کو ملے گا؟ مالک کو، کیونکہ اس بیچاری کا تو اختیار ہی نہیں ہے نا، مالک کو ملے گا. نکاح میں اس کی رہے گی، کام اس کے ہاں کرے گی، ملکیت اس کی رہے گی. اس کی اجازت کے بغیر اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی. بس جتنی وہ ٹائم دے گا، رات کو جانا ہے تو بس رات کو جا سکتی. دن کو اگر یہ اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہے یا شوہر اس کو روکنا چاہے تو مالک کی اجازت کے بغیر نہیں روک سکے. آ رہے ہیں کچھ مسئلے سمجھ میں تھوڑے بہت؟ اور اگر مالک خود اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، جس کو قبضے میں یہ ملی ہے، جس کی یہ ہے، چاہے اس نے خرید کے لیے ہے چاہے پھر اس کو مال غنیمت میں آئی، تو اب اگر اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا تو 2 صورتیں ہیں. جب اس کو بچہ پیدا ہو جائے گا
تو یہ بچہ کس کا ہوا؟ مالک کا. تو اب اس کا نام باندی نہیں رہے گا، اس کا نام ہو جائے گا ام ولد، مالک کے بچے کی ماں. اور مالک آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد، لہذا عورت خود بخود آزاد ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ بس اتنا ہی رکھیں آپ، پھر بھول جائیں گے سارے. اب آیت کا ترجمہ سنیں تو جہاں جہاں بات آئے گی وہ میں بتاؤں گا. بچہ پیدا ہوتی ہی مطلب عورت آزاد ہوتی. ام ولد ہو گئی، اب اس کو بیچ نہیں سکتا. اب کس طرح بیچے گا؟ تو بیوی ہو گئی اس کی اپنی. وہ تو ایک صورت تھی کہ بچہ نہ ہو تب طلاق دے دے، ایسے کسی کو بیچ. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، تم میں سے جس کو گنجائش ہی نہ ہو طول کی. طول کا مطلب ہے اس کی مالی حیثیت ایسی نہ ہو، یا وہ کوئی اور ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے ان کو اس کی گنجائش نہ ہو. أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ محسنہ مومنہ عورت سے نکاح کرے. مومنہ تو مسلمان، اور محسنہ کا مطلب ہے آزاد عورت. یہاں آپ یہی ترجمہ سمجھیں. محسنہ کے بہت سارے ترجمہ کیے لیکن اس جگہ پر اس کا ترجمہ آزاد عورت. اور والمحسنات میں جو پہلا لفظ محسنات ہے وہاں بھی یہ لفظ استعمال آیا، لیکن وہاں اس کا ترجمہ ہے دوسرے کی نکاح میں جو عورت ہو. وہ ہر جگہ اس کا معنی الگ الگ. اصل اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ہا، بڑی ہا، سواد اور نون، بڑی ہا سواد اور ان کو ملائیں گے تو اس سے ایک لفظ بنے گا حسن. ایک ہوتا ہے سین کے ساتھ، ایک ہوتا ہے حسن. کے معنی مضبوطی کے آتے ہیں، اور حسن قلعے کو بھی کہتے ہیں. پرانے زمانے میں بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، جیسے لال قلعہ، ایک مضبوط عمارت 4 دیواری جس کے اندر باہر کا آدمی نہیں گھستا. ایک کتاب بھی ہے حسن حسین، سواد کے ساتھ ہے، وہ حسن مضبوط قلعہ، کہ اس میں ایسی دعائیں لکھی ہیں جو آدمی ان دعاؤں کو پڑھتا ہے وہ ان دعاؤں کے مضبوط 4 دیواری میں ہے، اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی ہے نقصان دہ. کتاب رکھنی چاہیے گھر میں، اس کی دعائیں یاد کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. تو اصل لفظ جو ہے نا محسنات یا محسن یا محسن، اس میں اصل ہے ہا، سواد اور نون. ان 3 کو کہتے ہیں حروف اصلیہ، یعنی یہ اصلی حرف ہیں، یہ ہر حالت میں اس میں رہیں گے، یہ بدلیں گے نہیں. اور عربی زبان میں ایک بڑی خوبی ہے کہ کسی بھی لفظ کی کوئی بھی شکل بن جائے، ایک لفظ کی کئی شکلیں بنتی ہیں، تو اس کے جو اصلی حروف ہوتے ہیں نا، جہاں سے یہ لفظ شروع ہوا ہے، اس اصلی حروف کے اندر کوئی خصوصیت ہوتی ہے، وہ پھر آخر تک اس میں باقی رہتی ہے. جس مثال کے طور پہ جیم، نون اور نون، جیم اور نون. جب اس کو عربی میں ملا کر لکھیں گے نا تو 2 نون ایک ساتھ آتے ہیں تو اس پہ تشدید لکھتے ہیں. جن کیا لکھیں گے؟ اس سے کئی لفظ بنے ہیں: جن، جنت، جنات، جنون، مجنون، جان، تجدید والا جان. یہ اردو کا جان نہیں جس کو کہتے تو میری جان ہے، یہ جان ہے، الف مدہ اور نون شد. ایسے بہت سارے الفاظ. اچھا، جن کس کو کہتے ہیں؟ دیو کو. جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو. جنات اس کی جمع ہے، باغات کو کہتے ہیں. مجنون کس کو کہتے ہیں؟ جنون کس کو کہتے ہیں؟ پاگل پن. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں. آپ دیکھو گے نا سب میں ایک چیز مشترک ہے، جن کے اصل معنی ہیں اندھیرا اور چھپنا. اندھیرے میں چیز چھپی. جن کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ جن چھپا ہوا ہے. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت چھپی ہوئی. جنون اسی سے بنا ہے، اس کے معنی میں دماغ کا چھپ جانا، اصلی حالت کا چھپ جانا. مجنون اس کو کہیں گے جس کے اوپر کوئی چیز چھپ چکی ہو، اندھیرے میں آ چکی ہو، وہ اچھے اور برے کا فرق نہیں سمجھے. جان کہتے ہیں بہت بڑے سانپ اور اژدہے کو، قرآن پاک میں آیا ہے. تو یہ سانپ بھی عموماً چھپے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو حروف اصلی جو ہوتے ہیں نا، مادہ جو ہوتا ہے، اصلی حروف جس کو کہیں گے ہم اصل، اس کے اندر جو خصوصیت ہوتی ہے یہ اس سے بننے والے ہر لفظ کے اندر پھر کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی. تو حسن کے معنی اصل میں ہے محفوظ کے یا مضبوطی کی. جو عورت کسی کے نکاح میں ہے وہ محفوظ ہے، جو پاک دامن ہے نکاح میں نہیں ہے وہ بھی محفوظ ہے. اس لیے محسنات کا لفظ جو ہے نا
یہ جہاں بھی آئے گا ترجمہ اس کا بدلے گا، لیکن خلاصہ اس کا وہی ہوگا جس کے ساتھ نکاح کرنا اس وجہ سے ناممکن ہو کہ وہ کسی کے نکاح میں ہو، وہ نکاح کی وجہ سے محفوظ ہے، یا جو ایسی عورت ہو کہ وہ کھلی نہ پھرتی ہو بلکہ وہ پردے میں رہتی ہو اور اس تک پہنچنا مشکل ہو، وہ بھی حفاظت میں۔ اسی طرح جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی محسنہ کہا جاتا ہے۔ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کو عربی زبان میں محسن کہتے ہیں، محسن اور محسنہ، اس لیے جہاں بدکاری یعنی زنا کی سزا آئی ہے وہاں کہا جاتا ہے کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی، باکرہ جس کو کہتے ہیں کنواری لڑکی کو، ان کی سزا الگ ہے، اور محسن اور محسنہ کی سزا یعنی شادی شدہ کی، وہ محفوظ ہیں، ان کے گناہ کی تو کوئی صورت ہی نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے حفاظت کا دائرہ چھوڑ کے بدکاری کی ہے تو ان کی سزا زیادہ سخت۔ تو میں یہ اصل میں یہاں سے شروع کیا تھا، میں نے بتانا کہیں میں اور چلا گیا، پتہ نہیں کہاں ذہن چلا گیا۔ من لم یستطع منکم طولا، اب شریعت کہہ رہی ہے کہ جو ہم نے نکاح کی پابندیاں پیچھے بتائی ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ بھی پیچھے آیا کہ ان کے علاوہ جو عورتیں ان سے نکاح کر سکتے ہو، جو ان سے بھی کسی درجے میں نکاح نہ کر سکتا ہو تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم، تو ان کے ساتھ نکاح کر لو جو تمہارے قبضے میں ہے، چاہے وہ ہمارے قبضے میں ہو یا کسی دوسرے کے قبضے میں ہو، ہم اس کے مالک کو کہیں کہ تم اپنی باندی سے ہمارا نکاح کرا دو، دونوں صورتیں آپس میں مسلمانوں کے قبضے میں جو ہیں، یہ مراد۔ فتياتكم المؤمنات، وہ لڑکیاں جو مومن ہو، یعنی اس سے پتہ چلا کہ باندی مسلمان ہو تب نکاح ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسلمان ہونی ضروری ہے، کتابیہ سے بھی نہیں ہو سکتی۔ حنفیہ کے نزدیک کتابیہ اس نے عیسائی یہودی سے ہو سکتی ہے، لیکن اس دور کے علماء نے فتویٰ دے دیا اس دور کے سارے یہودی اور عیسائی کافی نہیں ہیں، لہٰذا ایک ہی بات ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے، سوال ہے، اس باندی کے ساتھ نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جی کیا کہیں گے، اس نے بہار سے لائی ہے، اس نے بنگال سے لائی ہے، اسی طرح اس زمانے میں کہتے تھے کیا کہیں گے لوگ، مجبوری تو ہے لیکن اگر میں یہاں شادی کر لوں تو پھر مجھے لوگ کہیں گے تو نے کس کے ساتھ شادی کی، فلاں کی نوکرانی سے، باندی سے، پھر بچے ہوں گے وہ بھی ایسے ہوں گے۔ تو قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ جب تمہارے پاس کوئی صحیح صورت ہے نہیں ہے اور تو اس کی شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ تم کو لوگ تانے دیں گے تو تانے دو بنیاد پر دے سکتے ہیں، ایک بنیاد یہ ہے کہ حسب نسب اس کا کیا ہے، خاندان کیا ہے، تو قرآن میں آیا ہے کہ تم سب کا حسب نسب جا کے آدم علیہ السلام سے مل جاتا ہے، تم ایک باپ اور ماں کی اولاد ہو تو کسی نہ کسی درجے میں تم بھائی ہو، پھر اونچ نیچ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حیثیت ہوتی ہے عمل سے، اور عمل میں سب سے بڑی چیز ایمان ہے، تو تم کو کیا معلوم کہ ایمان کے اعتبار سے یہ غلام اور باندی ممکن ہے اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ مضبوط ایمان والے، تو پھر ختم ہی ہو گیا معاملہ، پھر ان کے ساتھ نکاح کو معیوب کیوں سمجھتے؟ واللہ عالم بایمانکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہاری ایمان کی حیثیت کیا ہے، تم میں سے کون کس درجے کا ہے، لہٰذا یہ تو بنیادی نہیں ہے کہ تم اس کو معیوب سمجھو، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ ایمان والی ہو، اور آپ کو شاید معلوم ہو نہ ہو، اسلامی تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو محدثین ہوئے ہیں زیادہ تر اور علماء جو گزرے ہیں پرانے، ان میں عمومی اعتبار سے جن لوگوں نے بڑے کارنامے کر دیے ہیں یہ کسی نہ کسی درجے میں ان کے آباء و اجداد غلام ہی تھے، کسی نہ کسی درجے میں غلام ہی تھے، غلاموں کی نسل چلی ہے آگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لے لیا۔ کچھ ذہن میں نام ہے لیکن بتاؤں گا نہیں، پھر یہ بات نکلے گی تو الجھن ہوگی لوگوں کو، فلاں کو بھی جوڑ دیا فلاں کو بھی جوڑ دیا، خود دیکھ لیں گے۔ اچھا، بعضکم من بعض، دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی معیوب سمجھنے کی تھی خاندانی اونچ نیچ ہے، تو فرمایا تم تو سب ایک دوسرے سے ہونے کا مطلب ہے سب ایک خاندان کے ہو، باپ ایک ہے ماں ایک ہے، تو حضرت حوا اور حضرت آدم کی اولاد ہو، اب آگے چل کے تمہارے اندر جو اختلاف ہو گیا ہے ذات پات کا، علاقے کا، یہ تو صرف تمہاری ضرورتوں کے پیش نظر ہے، ورنہ تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، لہٰذا اگر جب تم کو ضرورت پڑ رہی ہے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم نکاح کر سکتے ہو ان کے ساتھ، کر لو کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے والی وارثوں کی اجازت سے کرنا، خود جو باندھی ہوتی ہے وہ اپنا نکاح نہیں کر سکتی کسی سے، آزاد عورت کر سکتی ہے، اور ایسے غلام خود نہیں کر سکتا، بلکہ غلام اس کا مالک جب اجازت دے وہ کہے تب وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ آتوہن اجورہن بالمعروف، مناسب طریقے پر مہر بھی ان کو دو، باندی کو بھی مہر دیا جائے گا۔ اب یہ مہر جب باندی کو دیں گے یہ کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ مالک۔ امام شافعی فرماتے نہیں باندی کو دیا جائے گا، اسی کا حق۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب اس کی اپنی جان نہیں ہے اس کے قبضے میں، مال کہاں قبضے میں؟ اپنے اپنے دلائل ہیں اماموں کے پاس۔
مناسب طریقے پر دیا جائے، یعنی بالکل ہی یہ نہیں 2 روپے 4 روپے ڈال دیے، ٹھیک ہے، آزاد عورت اگر 10,000 لے رہی ہے تو اس کو کم سے کم 1,000 روپیہ تو دو، بالکل مفت میں اٹھا کر لانے کی اجازت نہیں ہے، مہر شرط ہے نکاح کی لیے۔ اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ جو یہ باندیاں ہوتی ہیں ان کا زیادہ مہر بھی نہیں ہوتا، تو آسانی ہو جاتی ہے، جن کو کہیں نکاح نہ ملے وہاں مل جاتا۔ لیکن اب آگے شرطیں بتا دی، ایک تو مسلمان ہونی چاہیے، یہ پیچھے بتلایا، من فتیاتکم المؤمنات۔ دوسری شرط ہے محصنات، اس میں بھی کوشش کرو پاک دامن ہو، بے حیا باندیوں کے ساتھ نہ کرو۔ بے حیائی 2 طرح کی ہوتی ہے، کھلم کھلا اور چوری چھپے۔ غیر مصافحات، کھلم کھلا بے حیائی کرنے والی ہیں، بدکار اور زناکار لڑکیاں نہ ہوں۔ کتنی احتیاط کی ہے شریعت نے، مجبوری میں باندیوں سے نکاح کی اجازت دی، اس میں شرطیں لگائیں، جہاں ایمان کی شرط لگائی وہاں دوسرے نمبر پہ شرط لگائی ہے پاک دامنی کی۔ تو جو عام عورتیں ہیں جن سے نکاح کیا جاتا ہے وہاں تو بدرجہ اولا دیکھی جائے گی کہ پاک دامن ہے یا نہیں، اس کے سفید رنگ کو دیکھ کر، سوٹ بوٹ کو دیکھ کر نکاح نہ کریں، بلکہ اس کی دین کو دیکھ کر نکاح کریں، پاک دامن۔ کھلم کھلا بے حیائی کرنے والی نہ ہوں۔ ترجمہ کتابوں میں تفسیر میں لکھا ہے وہ مستیاں کرنے والی، مستیاں کرنے کا مطلب یہی ہے، کھلم کھلا بے حیائی نہ کرتی۔ نمبر 2 ولا متخذات اخدان، چوری چھپے بے حیائی بھی نہ کرتی ہوں، چوری چھپے بے حیائی بھی نہ کرتی ہوں، یعنی نہ تو بدکار ہوں نہ بدکاری کی حالت ان سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کا ایک سادہ ترجمہ تو یہی ہے، لیکن اس میں بعض علماء نے تشریح میں اتنی تفصیل کی ہوئی ہے کہ اب اس کو بیان کریں گے تو ٹائم بہت لگے گا۔ میں صرف آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتا دوں، اس سے آپ کو اس کا ایک تھوڑا سا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کھلم کھلا لائسنس لے کر بے حیائی کرتا ہے، بدکاری پیسے لے کر کرتی ہیں عورتیں، اور یورپ وغیرہ اس میں اور بعض آس پاس کے ہمارے ملک جیسے تھائی لینڈ وغیرہ ہے، ایسے ملکوں میں تو میں نے سنا ہے کہ وہاں باضابطہ ایسے لڑکے موجود رہتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں لڑکیوں سے اور بدکاریاں کرتے ہیں۔ یہ تو کھلم کھلا ہے ہر ملک میں ہی۔ ایک صورت اور ہے کہ معاشرے اور ماحول سے چھپ چھپا کر غیر مردوں کا غیر عورتوں کے ساتھ، غیر عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ ایک سلسلہ ہے بدکاری کا، چاہے پھر وہ بدکاری صرف زبانی ہو، چاہے موبائل کے ذریعے سے ہو، چاہے بات چیت ہو، چاہے ملاقات ہو، چاہے پھر مکمل بے حیائی اور بدکاری کیوں نہ کرتے۔ سمجھ میں آئی نا؟ تو غیر مصافحات کا ترجمہ تو ہم نے کر دیا کہ وہ کھلم کھلا بے حیا اور بدکار نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان کا ترجمہ ہم نے کیا ہے مفسرین نے، وہ چوری چھپے بھی بے حیائی نہ کرتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چوری چھپے بے حیائی کا پتہ کیسے چلے، بات سمجھ میں آیا نا؟ اس کا ایک جواب تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک لڑکی ایسی ہے جس کے بارے میں ہمیں کھلم کھلا معلوم ہے کہ تو بدکار اور بے حیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں چلتے ہوئے اور اسی انداز سے چلتی ہے، غیر مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو بے حیائی، جو غیر مردوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہے، گلے مل رہی ہے، سیلفیاں لے رہی ہے، ان کے ساتھ پکنک پہ جا رہی ہے اور ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، راتوں کو بھی غائب رہتی ہے، تو اب اور کیا بے حیائی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ عورت ہے جس کا مجھے معلوم نہیں لیکن کسی کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کے کریکٹر اچھا نہیں اور یہ آپ نے قابل اعتماد ہے، رشتے کے لیے خبر بھیجی اور کسی دوست نے بتلایا کہ جہاں تم نے خبر بھیجی ہے بات تو مشہور نہیں ہے لیکن یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو ثبوت تو نہیں ہے لیکن شکوک ہے، لہٰذا یہ ہو گئی چوری چھپے کی۔ یہ تو اس کی تفسیر ہم نے اس انداز سے کرنی۔ ایک تفسیر اور ہے، وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بے حیائی کی بہت ساری شکلوں میں سے ایک شکل یہ تھی زمانہ جاہلیت میں کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ بدکاری اور بے حیائی کرے اور یہ بدکاری اور بے حیائی زنا کی صورت میں ہو تو یہ تو عیب سمجھا جاتا تھا، اور یہ عورت داغدار ہو جاتی تھی، کسی کے نکاح میں ہو تو وہ اس کو چھوڑ دیتا تھا، اور اگر غیر منقوہ آئے تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کو عیب دار سمجھتے تھے، یہ تو ہو گئی بدکار۔ ایک صورت اور تھی، اس کو فیشن کا درجہ دیا گیا تھا کہ عورت کو اختیار تھا وہ اپنے جسم کے 2 حصے کرے، ایک حصہ ناف سے نیچے اور ایک حصہ ناف کے اوپر، اور وہ کسی کے ساتھ دوستی بھی کرتی تھی، کسی کے نکاح میں بھی رہتی تھی۔ جس کے نکاح میں رہتی تھی اس کا اختیار ناف سے لے کے نیچے تک جسم پر تھا،
اس میں دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، اور جس کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی تھی اس کو کہتی تھی تیرا اختیار میرے اوپر والے حصے پہ ہے، اس لیے کہ میرے سینے میں جو دل ہے اس میں تیری محبت ہے، میرے دماغ میں تیرا نشہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ بات کرنا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا، گلے ملنا اور اس کے ساتھ بوسہ لینا اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات اگر کھل بھی جاتی تھی تو شوہر اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور اگر وہ بغیر شادی شدہ ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ولا متخذات اخدان، یہ اس طرح کی بے حیائی کرنے والی بھی نہ، اور آج کل تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ آگے نا اتنا مسئلہ سمجھ۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اب جب یہ محفوظ ہو جائے، اب حسن کا ترجمہ میں نے ابھی بتلایا تھا آپ کو، احسننا اس کا ترجمہ کیا ہے جب وہ نکاح میں آ جائیں، اور مراد یہی ہے کہ ان کی حفاظت کا انتظام ہو جائے، وہ کسی کے نکاح میں آ جائیں، ان سے شادی ہو جائے، پھر تو بے حیائی اور بدکاری کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، ان کی ضرورت جنسی پوری ہو رہی ہے، اور مالک ان کو کھانے پینے کو بھی دے رہا ہے، گھر جگہ ٹھکانہ بھی ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ یہ عورت بے حیائی اور بدکاری کریں اور ثابت ہو جائے کہ ان نے زنا کیا ہے تو ان کو سزا بھی ملے گی، جیسے آزاد کو سزا ملتی ہے ان کو بھی سزا ملے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غلاموں کے حقوق شریعت نے آزادوں سے کم رکھے ہیں، سزائیں بھی آزادوں کے مقابلے میں کم ہیں، تنصیف ہے نصف نصف۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بدکاری کر لے، یا مرد کا ذکر نہیں، کوئی غلام مرد ہو وہ بدکاری کرے اور ثابت ہو جائے، تو اب دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ سنسار کرنے میں اگر ہم دیکھیں یہ ایک ایسی سزا ہے اس کو آدھا نہیں کیا جا سکتا، یعنی سنسار کرنا، پتھروں سے جان لینا، یہ سزا ایسی ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم نہیں، دو پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ کوڑے جو ہیں ان کی سزا تنصیف ہے، کوڑے کتنے مارنے ہیں؟ 100 کا نصف کیا ہے؟ لہٰذا اب اگر یہ بدکاری کر لیں تو قرآن کہتا ہے فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، جو آزاد اور پاک دامن عورت کو سزا دی جائے گی وہ سزا جو ہے اس کا آدھا اس کو ملے گا۔ لہٰذا اس پر اتفاق ہے کہ غلام اور باندھی اگر زنا کریں اور ثابت بھی ہو جائے تو ان کو سنسار نہیں کیا جائے گا بلکہ کوڑے مارے جائیں گے، اور کوڑے بھی کتنے؟ 50، اس لیے کہ 100 کا نصف، 100 تو آزاد کا ہے۔ یہ حقوق ہیں، غلاموں کے حقوق رکھے شریعت۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی کتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلم۔ من العذاب، سزا، من العذاب کا مطلب سزا، عذاب دی جائے گی لیکن سزا، بس یہ مضمون مکمل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب ایک بات بطور تنبیہ اور ہدایت آ رہی ہے کہ ہم نے اس کی اجازت تو دے دی ہے کہ جو آدمی آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکے وہ کس سے کرے؟ مرد سے، لیکن یہ آزادی کھلی نہیں ہے۔ ذالک، یہ اجازت لمن خشی العنت منکم، اس آدمی کے لیے ہے، اس کو اس کی اجازت دی گئی ہے جس کو خوف ہو عنت کا، تم میں سے جس کو اس بات کا خوف ہو کہ میں مبتلا ہو جاؤں گا عنت میں۔ عنت کا کیا مطلب ہے؟ عنت کے اصل مطلب ہے، عنت لفظ عنت کا بوجھ، مشقت، تنگی اور تکلیف۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، دنیاوی تکلیف بھی اور آخرت کی تکلیف بھی۔ دنیاوی تکلیف یہ ہے کہ قوت جنسی اتنی زیادہ ہے کہ برداشت کرنے میں تکلیف ہے، اس کو یہ عورت کے بغیر رہ نہیں سکتا، جوان مرد ہے، طاقت ہے، کھانا پینا اس کا ٹھیک ہے، اور عمر ایسی ہے کہ یہ بغیر عورت کے نہیں رہ سکتا۔ اور دوسرا مطلب ہے اس کا زنا، کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، تو زنا میں تو تکلیف نہیں ہے، زنا میں تو مزہ ہے، لیکن اس کے بعد آخرت میں تکلیف ہے، تو وہ بھی ایک قسم کی سزا ہوئی۔ تو جو آدمی زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ میں رکھتا ہو، یا جو آدمی ڈرتا ہو اس بات سے کہ زنا تو نہیں کروں گا لیکن برداشت کرنے میں بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی اور مناسب رشتہ مل نہیں رہا ہے، اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ آگے فرمایا اجازت دینے کے بعد بھی وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر ہی کر لو اور نہ کرو نکاح ان کے ساتھ، بلکہ تمہیں کوشش کر کے بھی اگر کوئی آزاد عورت نہ ملے تو پھر تم ایسے ہی رہ جاؤ اور زنا سے بچو، تو اب جو مشقت تم برداشت کرتے ہو اس پر تمہیں اجر بھی ملے گا، اور نہ کرنے میں زیادہ بھلائی ہے، کیونکہ اگر تم نے نکاح کر لیا، چلو پاک دامنی بھی ہے، اجازت بھی دے دی ہے، مگر جو اولاد آگے چلے گی وہ تو پھر غلامی کے درجے میں رہے گی، تو کیوں غلام کے غلام بنا رہے ہو آگے؟ واللہ غفور الرحیم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی اجازت نہ دی جائے، لیکن اللہ پاک بڑے مہربان ہیں
اور وہ غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اب اگر کسی نے یہ کر لیا، مناسب نہیں تھا، تو پھر اللہ نے اجازت دی ہے، لہٰذا اس نکاح میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ جو گناہ سمجھتا ہے سمجھے کہ اللہ نے اس کو معاف کر رکھا ہے، اس بوجھ کو اٹھا دیا ہے، اور تم پر اپنی مہربانی سے آسانی فرما دی کہ تمہارے لیے جہاں گنجائش نہیں نکل رہی تھی وہاں گنجائش نکال کر پاک دامنی کا اور تمہارے لیے آبرو اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا سامان کر دیا۔ بس اب آگے ترجمہ سن لیں۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کے بیان کرے، تو دیکھو کیسے بیان کیا۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم کو چلائے ان لوگوں کے طریقے پر جو تم سے پہلے گزر گئے، انبیاء اور پچھلی امتوں کے صالحین۔ جیسے اللہ نے ان کو ہدایت دی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس امت کو بھی ہدایت دے رہا ہے اور اس امت کی بھی رہبری فرما رہا ہے، جیسے ان کی رہبری فرمائی کہ مصیبت میں راستے نکالے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اپنی رحمت سے توجہ فرما رہا ہے۔ یہاں توبہ کا مطلب ہوگا اللہ کی توبہ کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا رحمت سے کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے تمہارے حالات کو بھی اور اپنی حکمت سے تمہارے لیے احکامات بھی بیان کرتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر توجہ فرمانا چاہتا ہے مہربانی سے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جن کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی احکام الہی کی پرواہ نہیں، بے حیا لوگ، بے دین اور بددین لوگ، وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ اے ایمان والو تم بہت دور جا پڑو دین اسلام سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی، کہ جب تمہارے پاس احکامات ہی نہیں ہوں گے، اپنی منمانی کرو گے تو بدکاریاں کرو گے، بے حیائیاں کرو گے، اور اللہ یہ نہیں چاہتا۔ یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تم پر آسانیاں کرنا چاہتا ہے، تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہا ہے، کہ دیکھو تمہارے لیے نکاح کا کیسا سہولت کا انتظام کر دیا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے کمزور، اس کے اندر برداشت کم ہے، لہٰذا اس کی حیثیت کے مطابق احکامات دے دیے گئے تاکہ جیسی اس کی حیثیت اور طاقت ہے اسی اعتبار سے یہ احکامات پر عمل بھی کرے۔ اگر پابند بنا دیا جاتا کہ نہیں جی ہر حال میں تم کو نکاح کرنا ہے آزاد عورت سے، ہر حال میں کشمیری کو نکاح کرنا ہے کشمیر میں ہی، بنگال اور بہار میں نہیں کر سکتا مثلا، تو پھر کتنے لوگ یہاں بغیر نکاح کے رہتے اور کتنی بے حیائی اور بدکاری پھیلتی، اور ایک ایسی نسل آتی کہ جو بغیر نکاح کے وجود میں آئی، وہ تو ساری نسل ناجائز ہوتی، اس سے ایک جائز نسل پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بن گیا، اور رہ گئی یہ تھوڑی بہت اونچ نیچ، تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے ان تصبروا خیر لکم، کوشش کر کے دائیں بائیں پہلے دیکھ لیا کرو، بہتر یہی ہے کہ بچو، جہاں نہ بچ سکتے ہو تو وہاں پھر جائز طریقے پر کوئی شرعی حکم ہو، اجازت ہو تو وہاں سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول اللہ۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء أبصارنا، اللهم آنس وحشتنا في القبور بالقرآن العظيم، ونجنا وخلصنا يوم القيامة بالقرآن الكريم، اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا ارحم۔ ابھی وقت ہے نماز میں، بس تعزیت کر کے آ جاتے۔